شریعت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، أما بعد۔ قابل احترام بھائیو بزرگوں، سیرت پر جو ہمارا عنوان ہے اس کو بھی اس ہفتہ روک کر کے جمعیت علماء کی اپیل پر حجاب اور پردے کے عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفید باتیں کہلوائے۔ بھائیو بزرگوں، گزشتہ تقریباً 8-10 دنوں سے ہمارے ملک کی ایک شمالی ریاست، ساؤتھ کی ریاست کرناٹکا، وہاں پر کالجز کی جو مسلم طالبات ہیں ان کو کالج میں بغیر حجاب اور بغیر پردے کے بلایا جائے، اور اس بات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ اسکول کیمپس کے اندر کوئی بھی حجاب اور لباس پہن کرتے ہیں، حجاب اور برقع اوڑھ کر کے اس پر پابندی لگا دی۔ اور اس میں شدت آ گئی اس طرح سے کہ کچھ ہندوتوا کے عناصر اور RSS کے گنڈے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، وہ بھگوا گمچا اوڑھ کر کے اور پہن کر کے آ رہے ہیں، اور جو مسلم بہنیں حجاب اور برقع لگا کر کے آ رہی ہیں تو ان کے اوپر فقرے کسے جا رہے ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے شرنگیزی والے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کالجز کی جو انتظامیہ تھی ان لوگوں نے منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہماری جو مسلم بہنیں اور طالبات تھی وہ اسٹرائک کرنے لگی، احتجاج کرنے لگی۔ بہرحال معاملہ وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ تک کے پہنچ گیا، پیر کو اس کا فیصلہ آنا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے۔
بہرحال یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک منظم سازش ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کے اسلامی شعائر سے، ان کی اسلامی شناخت سے، ان کی اسلامی پہچان سے دور کیا جائے۔ پردہ یہ اسلامی شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ برقع اور حجاب یہ اسلامی شعائر اور علامات میں سے ایک علامت ہے، اور یہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، صاحب استطاعت ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کا کرنا فرض ہے، ایسے ہی عورت پر پردہ کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے باہر نکلے گی گنہگار گنہگار۔ ہم اس سے دستبردار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ اب ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں پوری مسلم کمیونٹی، مسلم قوم کی، مسلم امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک طرف تو جو باطل نظریات کے جو لوگ ہیں، جو برقعے کو اور پردے کو اور حجاب کو روکنے کی اور اس پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں، ان کے دلوں کے اندر ہم کو، ان کے دماغ کے اندر، ان کے ذہن کے اندر اس بات کو اتارنا ہے کہ یہ پردہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے، اور یہ پردہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ پردہ اگر آپ کرے گی تو اس کے ذریعے سے آپ کتنی محفوظ اور معمول رہے گی۔ یہ چیز ہماری بہنوں کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر اتارنا ہے۔ ورنہ کیا ہے، یہ پروپیگنڈا اتنا کیا جا رہا ہے اور شور شرابہ اتنا مچایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بہنیں بھی، ہماری گھروں کی جو بیٹیاں ہیں، کہیں وہ بھی اس سے متاثر نہ ہو جائیں۔ ہاں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے باندھ بنائیں سیلاب آنے سے پہلے۔ سیلاب کو روکنے کے لیے باندھ بنائے جاتے ہیں، تو یہ قبل اس کے کہ بے پردگی کا سیلاب آئے، قبل اس کے کہ ہماری بہن بیٹیاں پردے کو خیر بات کہہ دیں، قبل اس کے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے دلوں کے اندر پردے سے متعلق کہنا چاہیے جو اہمیت ہے وہ ختم ہو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اب ہماری بہن بیٹیوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو اتاریں کہ یہ پردہ، یہ اس کے ذریعے سے ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے اوپر ظلم ہے، آپ کے اوپر جبر ہے، یا آپ کے اوپر کہنا چاہیے کہ آپ کی ترقی کے اندر رکاوٹ اور مانے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھانا ہے کہ یہ پردہ آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کی حیا کا محافظ ہے۔ آپ پردے میں رہے گی تو آپ درندوں سے، جنسی بھیڑیوں سے، اسی طریقے سے راہ چلتے اوباش نوجوانوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ اور معمول پائیں گے۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا حکم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ کچھ بھی ہو ہر حال میں ہمیں جو ہے شریعت کا لحاظ کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جس آیت کریمہ کی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہے نا، اور اسی طریقے سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو صحابیات تھی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اے نبی کی بیویاں تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، رکی رہو، نکلو مت باہر، تمہیں اپنے گھروں کے اندر ہی قرار رہے، تم اندر ہی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت یہ دونوں دو صنف بنائی ہے، اللہ نے دو قسم بنائی، ایک صنف ہے مرد کی، ایک صنف ہے عورت کی، ایک قسم ہے مرد کی، ایک قسم ہے عورت کی۔ اللہ رب العزت نے عورت کو کہنا چاہیے کہ چھپانے کی چیز بنائے، اور مرد کو جو ہے کہنا چاہیے کہ اسے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ صنفی کہنا چاہیے فرق بنایا تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے پھر ذمہ داری بھی الگ الگ تقسیم کی، الگ الگ ذمہ داری، مرد کی الگ ذمہ داری، عورت کی الگ ذمہ داری، مرد کے ذمے الگ کام، عورت کے ذمے الگ کام۔ مرد کے ذمے یہ ہے کہ گھر کے باہر کے جتنے امور ہیں، جتنے کام کاج ہیں، جتنے کہنا چاہیے کمانے کے، لانے لے جانے کے، ہے نا، اور اسی طریقے سے ضروریات زندگی کے جتنے ساز و سامان ہیں، یعنی جن کا تعلق گھر کے باہر سے، یہ سارے کے سارے امور شریعت مطہرہ نے مردوں کے ذمے لگا رکھے کہ کمائے گا کون؟ مرد، مرد کمائے۔ نکاح کے کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے، کوئی مرد نکاح کر رہا ہے، تو دو چیزیں ضروری ہے اس کے لیے، کہ دو چیزوں کی استطاعت رہنا چاہیے اس کے اندر، تبھی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ ایک تو کیا ہے؟ نفقہ۔ نفقہ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بھی خرچ برداشت کر سکے، اور دوسرا جس کو لا رہا ہے نکاح میں اس کا بھی خرچ برداشت کر سکے۔ وہ خرچ برداشت کرنے تو اوپر سے تھوڑی آئے گا، مرنا سلوا تھوڑی آئے گا، ہے نا، جانا پڑے گا کام دھندہ کرنے کے لیے۔ اور دوسرے سکنا، یعنی رہائش، گھر دے دے، الگ سے 12-25 کا گھر نہیں، جو گھر کے اندر رہ رہا ہے کوئی ایک مخصوص جگہ رہنی چاہیے کہ ہاں بھائی یہ عورت کے لیے خاص ہے۔ یہ سکنا، نفقہ اور سکنا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ کسی کے پاس ہے اگر اتنی طاقت تو وہ نکاح کر سکتا ہے، نہیں ہے تو نہیں کر سکتا۔ تو کمانے کی ذمہ داری، لانے لے جانے کی ذمہ داری، سودا سلف لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی۔ اور گھر کے اندر کی ذمہ داری، چار دیواری کے اندر کی ذمہ داری، یہ عورت کیا ذمہ داری ہے؟ روٹی بنائے، کھانا بنائے، کپڑا دھوئے، بچوں کی تربیت کرے، اپنی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کے اندر کے جتنے کام کاج ہیں، جتنے امور ہیں، یہ سب کے سب عورت سے متعلق ہیں، اس سے یہ سب کرنا ہے۔ اور گھر کے باہر کے جتنے امور ہیں وہ سب کے سب عورت کو کرنا ہے، مرد کو کرنا ہے، مرد کو کرنا ہے۔ یہ اللہ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم کر دی، کام کی تقسیم، تمہاری یہ ذمہ داری، تمہاری یہ ذمہ داری، تم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، تم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ دونوں صنف کے لوگ، دونوں قسموں کے لوگ، دونوں طبقے کے لوگ اگر اپنی اپنی ذمہ داری کو صحیح انداز سے ادا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن گڑبڑی اس میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح
حضرت علی سے کیا، نکاح ہو گئے، اور نکاح کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے گھر لے کر کے گئے، لے جا کر کے چھوڑا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز آ رہی ہے باجولی کی. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی تمہاری ذمہ داری گھر کے باہر کی، گھر کے باہر تمہاری ذمہ داری، اور گھر کے اندر کی ذمہ داری حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ فاطمہ تمہاری ذمہ داری گھر کے اندر کی. یہ کام کی تقسیم کی تھی دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کے باہر کی جتنی ذمہ داری ہے یہ مرد کی ہے. عورت سے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو اس کے پیچھے شیطان لگتا ہے، شیطان، اور وہ جیسے چلتی ہے نا آگے بڑھتی ہے تو جو دیگر جو مرد ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ دماغ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اور وہ جو خاتون جو جا رہی ہے اس کے تعلق سے اس کے ذہن کے اندر برائی ڈالتا ہے کہ دیکھ، اٹھا اپنی نظر، دیکھ اس کی طرف، ایسے اس طریقے. شریعت مطہرہ نے عورت کو گھر کے اندر رہنے کا حکم، وقرن فی بیوتکن، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، گھر کے اندر ہی. اگر ضرورت کے وقت اگر باہر نکلنا ہے تو پھر پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ. اللہ رب العزت نے اپنے نبی حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو. حضور کو حکم دیا جا رہا ہے تو پہلے نمبر پر کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ حضور سے کہلوائے جا رہے ہیں. اور کس کو کہلوایا جا رہا ہے؟ بیویوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں، دو نمبر پہ کہا اپنی بیٹیوں، اور تیسرے نمبر پہ کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ایمان والی عورتوں، یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک ایسی چادر ڈال دیں، ایک ایسا کپڑا ڈال دیں جس کی وجہ سے وہ پہچان میں نہ آئے. اور حجاب اور یہ پردہ یہ صرف مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، مسلمانوں کی شناخت تو نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی کہنا چاہیے دین اور دھرم ہیں سبوں کے اندر یہ ہے. جتنے بھی شریف لوگ ہیں، باحیا لوگ ہیں، وہ ان کے نزدیک یہی ہے کہ حجاب کرتے ہیں اور پردہ کرتے ہیں. جو آسمانی مذاہب ہیں جیسے توریت اور انجیل، عیسائی اور یہودی، یہاں بھی تو حکم ہوئی ہے پردے کا، شریعت ان کی شریعت کے اندر. آسمانی مذہب تھا، تبدیلی ہو گئی، اس کے تبدیلی کرتے ہیں انہوں نے، منسوخ ہو گئے، لیکن بہرحال آسمانی مذہب تھا وہ، اس کے اندر تو حکم ہو گئے. ہمارے یہاں کے جو برادران وطن ہیں جن کا مذہب ہندو مت ہے، ہندو دھرم، ہندو دھرم کے اندر بھی پردہ ہے.
یہ ہندوتوں کے نام پر، ہندوؤں کے نام پر یہ جو تماشا چالو ہے، ان کو خود ان کی اپنی تاریخ معلوم نہیں، ان کو خود اپنی ہسٹری معلوم نہیں، ان کو خود ان کے جو کہنا چاہیے کہ جو دھرم گرو گزر چکے ہیں اور جن کو وہ کہنا چاہیے کہ خدا بھی مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں جن کو، ان کی خود کی تاریخ ان کو معلوم نہیں۔ اگر ان کو خود کی ان کی اپنی تاریخ معلوم ہوتی تو وہ یہ سب حرکت کرتے ہی نہیں۔ ہندوؤں کے اندر رام بہت کہنا چاہیے بڑے مرتبے کا مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان کو اس کو خدا مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں اس کو۔ اس کی بیوی تھی سیتا، رام کی بیوی تھی سیتا۔ سیتا کو راون اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا تھا، اغوا کر لیا تھا اس کو، تو یہ کئی سالوں تک کے اس کے پاس رہے۔ تو ان کا ایسا عقیدہ ہے کہ اس نے اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، اس نے بہت حفاظت کی۔ رام کا ایک بھائی تھا لکشمن، اس کا نام، چھوٹا بھائی اس کا نام تھا لکشمن۔ تو جب سیتا کو آزادی ملی، جب وہ آزاد ہوئی راون سے، تو اس کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں تھیں، بہت ساری عورتیں تھیں سیتا کے ساتھ۔ تو وہ عورتوں کو کھڑا کر دیا گیا اور لکشمن سے کہا گیا کہ اس میں سے کون سی تمہاری بھابھی ہے؟ سیتا اس کو پہچانا، کون ہے اس کو پہچانا؟ لکشمن نے کیا کہا کہ میں اپنی بھابھی کو نہیں پہچان پاؤں گا، میں اپنی بھابھی کو نہیں پہچان پاؤں گا، میں نے دیکھا ہی نہیں آج تک کہ ان کا چہرہ۔ بتاؤ، لکشمن کہہ رہے ہیں میں نے آج تک کہ چہرہ دیکھا ہی نہیں ہوں۔ بولے پھر کیسے پہچانے؟ بولے پیروں سے پہچانا، کیوں میں نے یہاں کبھی بھی اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی جب ان کا سامنا ہوا ہے، ان سے بات چیت ہوئی ہے، میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے ہی رکھا ہے، کہا پیروں کو دیکھ کر کے پہچانا۔ بتاؤ، یہ ان کے یہاں پر درج۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خالی لکشمن ہی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا تھا، سیتا بھی پردہ کرتی ہوگی نا، تبھی تو نہیں دکھ رہا نا۔ یہ ان کے دھرم گروؤں کا یہ حال رہا، اور آج بھی ہندو گھرانے جو ہیں وہاں پر جو اعلیٰ ذات کے جو ہندو ہیں گھونگھٹ ڈال لیتے ہیں، پلو ڈال لیتے ہیں، الگ الگ نام دیتے ہیں، سامنے نہیں آتے، بہت زیادہ اوڑھنی کو آگے کر لیتے ہیں، آپ تو ماس کو آگے ہے، اوڑھنی آ گئی، اوڑھنی باندھ لیتے، سب کر لیتے، لیکن بس یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور پریشان کرنا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ایک طرف تو باطل کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے علماء، ہمارے قائدین جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، دوسری طرف ہماری بہن بیٹیوں کے دماغ کے اندر بھی اس بات کو اتارنا ہے کہ پردہ آپ کی ترقی کے اندر حائل نہیں ہے، آپ کی ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، آپ کو پردہ آگے بڑھنے سے کہیں نہیں رکاوٹ بنے گا۔ آپ حجاب میں رہیں، پردے میں رہیں، یہ آپ کا کہنا چاہیے آپ کی اپنی خود کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آپ کی اپنی عصمتوں کا محافظ ہے۔ یہ انڈیا کا جو قانون ہے یہ بھی آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو چاہیں جیسے چاہیں لباس پہنیں۔ اسی طریقے سے شریعت متحسب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو پردے کے اندر رہنا ہے، بس یہ بتانا ہے اپنی بہن، اسی کے اندر ان کی حفاظت۔
جیسے کہ میں نے بتایا، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی پردے کا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ پھر اسی ضمن میں نے یہ بات بھی بتائی کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے درمیان کاموں کی تقسیم کر دی ہے۔ یہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ عورتیں گھروں کے کام کاج کر دیتی، مرد گھر کے باہر کام کرتے تھے۔ لیکن 16ویں صدی کے اندر نا یورپ کے اندر صنعتی انقلاب آیا، صنعتی انقلاب۔ تو مرد کمانے کے لیے بہت کافی زمانے تک کے گھر کے باہر رہتے تھے۔ اب گھر کے کام کاج کون کرے؟ تو وہاں کے پوپ اور پادریوں نے یہ کہا کہ عورت کو بھی باہر نکالا جائے، اس کو اس سے بھی کموایا جائے۔ اور پھر اس طریقے سے بہانہ یہ نکالا انہوں نے کہ مرد اور عورت دونوں برابر برابر ہے، دونوں میں جو ہے مساوات رہنی چاہیے، برابری رہنی چاہیے۔ اب یہ عورت، ارے اس کے اندر طاقت وقت تھوڑی ہے، ان کا دماغ تھوڑی چلتا، اتنا لوڈ تھوڑی برداشت کر پائے گی، اتنا ٹینشن تھوڑی لے کر کے چل پائے گی، اتنا دماغ تھوڑی ہوتا ہے عورت کو، اور اتنا تحمل اور اتنا برداشت کا مادہ تھوڑی ہوتا ہے عورتوں کے اندر۔ وہ ذرا سی میں متاثر ہو جاتی ہیں، ذرا سی میں چراغپا ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے اسی لیے طلاق کا جو اختیار ہے نا عورت کو دیا ہے نا، پھر ارے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ سو رہا ہے۔ شریعت نے طلاق کا اختیار کس کو دیا؟ طلاق دینے کا اختیار مرد کو۔ ہاں، کیوں؟ مرد کی اللہ نے ساخت تو ایسی بنائی ہے نا کہ وہ جلدی متاثر نہیں ہوتا اور جلدی غصے میں نہیں آتا، اور اگر آ بھی جاتا ہے نا تو پھر کچھ فیصلہ جو لیتا ہے تو تھوڑا سوچ سمجھ کر کے لیتا ہے۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو روز طلاق ہوتا اور روز نیا مرد بنا کرتے ہو، ہاں، روز طلاق دیتے ہو اور روز نئی شادی کرتے ہو۔ لیکن اللہ نے یہ اختیار کس کو دیا؟ مردوں کو دیا۔ یہ عورتیں ذرا سی میں متاثر ہو جاتی ہیں، کوئی آ کر کے کچھ بول دیا، رو دیا، پیسہ دے دیتے اڑا کر کوئی آ کر کے کچھ بول دیا، اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی۔ ایسی عورتیں نازک مزاج، اور ذرا سا ظلم ہو گیا تو کیا بولیں گے؟ بولے جب سے نکاح میں آئی تو سکون ہی نہیں ملا میرے کو، ہے نا؟ تجربہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا تجربہ ہوگا۔ اللہ نے مزاج بنایا عورتوں کے، زندگی بھر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن ذرا سا کچھ ہو جائے گا تو اٹھا کر کے ڈائریکٹ بول دیں گے، بولے ایسے ہی رہتا تمہارا، ایسے ہی رہتا۔ یہ اللہ نے عورت کی فطرت ایسی بنا دی ہے، یہ فطرتاً ایسی واقع ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو کثیر تعداد میں عورتیں تھیں۔ عورتوں کے سامنے بیان کیا حضور نے کہ میں نے جہنم کے اندر جھانکا، دیکھا تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر عورتیں۔ تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے ہم لوگ اتنی دیر؟ تو حضور نے فرمایا کہ یکفرن العشیر، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یکفرن العشیر، کہ تم لوگ جو ہے نا اپنے شوہروں کی نافرمانیاں اور ناشکریاں کرتی ہو، ناشکریاں۔ اور دماغ کے اندر اگر آ گیا کہ فلاں کے شوہر نے 4000 روپے میٹر والا کپڑا لایا، یہ 4000 کا اس کا کپڑا بن رہا ہے عید پر،
اور یہ بولی اور اس نے بول دیا نہیں، ہو گیا کام. وہ 4000 والا تیرا دنیا بھر کی گالی دیتا، دالوڑیا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، نکاما کام کرتا، مارتا جھوڑتا، کھانے کو نہیں دیتا، پینے کو نہیں دیتا، کہیں آنے جانے نہیں دیتا، تکالیف دیتا ہے، دوسری دیگر سہولتیں نہیں دیتا، لیکن ایک چیز اس کے دماغ کے اندر بیٹھ گئی کہ کپڑا لا کر کے دیتا ہوں، بہت اچھا، بہت اچھا، دیکھو وہ فلاں کو میٹھا، فلاں ان کا شوہر، اس کا شوہر تو ایسا ہے. یہ چیزیں عورتوں کے. تو میں یہ وہ عرض کر رہا تھا کہ 16ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر نا انقلاب آیا صنعتی. تو جب ایسا ہوا کہ بہت سارے پیریڈ تک کے مردوں کو باہر رہنا پڑتا تھا، تو وہاں کے پوپ اور پادریوں نے یہ نعرہ نکالا کہ بھائی مرد اور عورت ان دونوں کے درمیان مساوات رہنی چاہیے، برابری رہنا چاہیے. بولے یہ کام کرنا اکیلے مرد ہو جاتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، اکیلے مرد نہیں جائے گا، عورت بھی اس کے برابر کام کرے گی. یہ بھی داری دفتر کے اندر. اب اس کو ضرورت پوری کرنے کا ہے تو پھر ہر جگہ عورت، ہر جگہ عورت، دفتر میں عورت، آفس میں عورت، کام کارخانے میں عورت، ہر جگہ. یہ یورپ کے اندر یہ چیز آئی اور پھر وہاں سے یہ معاملہ چلا اور پھر دیگر جو قومیں ہیں وہ تو ہیں لکیر کی فقیر. یورپ والے جو کرتے ہیں دوسری دنیا کے لوگ وہی کرتے ہیں. پھر وہاں سے یہ چیزیں ہوتے ہوتے ہمارے یہاں بھی آتی. آج عورت یہ سمجھتی ہے، وہ عورتیں اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتی جو کام دھندا کرنے جاتی ہیں. جو کام کرنے جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتی، کچھ بھاری ہو رہی نہیں ہے، وہ ایک نمبر کی زیرو ہے. وہ بیٹھ کے کھانے کے اندر آرام ہے کہ کام کر کے کھانے کے اندر آرام ہے؟ پھر بیٹھ کے کھانے میں آرام ہے نا، بیٹھے رہو نا، بیٹھے نہیں جاتا. شریعت نے حکم دیا تھا نا بیٹھو، نہیں تمہارے ذمہ، مردوں کی ذمہ داری ہے لا کر کے دے دے، کچھ بھی کر ادھر جا، تیری ذمہ داری ہے لا کر کے دینے کی. اب تو لا کر کے نہیں دے رہا تو بولے گا تیری ذمہ داری. ابھی کیا مرد بھی کما رہی ہے، عورت بھی کما رہی. اب ایسا نہیں کہ اب عورت کمانے جا رہی تو پھر گھر کی ذمہ داری نہیں، گھر کا بھی کرنا پڑے گا اس کو. صبح اٹھے جلدی سے روٹی پکائے، یہ کرے وہ کرے. مردوں کے لیے مرد تو اٹھیں گا، خالی اس کو کیا برش کرنے کا ناشتہ ملے گا، کھائیں گا، چلے جائے گا. لیکن اس کو مرد کا بھی کرنے کا، خود کا بھی کرنے کا، بچوں کا بھی کرنے کا، روٹی بھی پکانے کا، سالن بھی بنانے کا، دوپہر کا بھی دیکھنے کا، شام کا بھی دیکھنے کا، یہ سب کر لے گا. اس کے بعد پھر وہ آفس جائے. اب آفس میں جا کر کے کام کاج کرے گا، وہ بھی تھکے، مرد بھی تھک رہا ہے، یہ بھی تھکا. وہاں سے آنے کے بعد مرد کو آ کر کے سو جائیں گا وہ تان کر کے. یہ عورت کو تھوڑی نہیں آ کر کے سوئی. ارے اس کو تو آ کر کے پھر کچن دیکھنا ہے، اس کو تو آ کر کے بھی صاف صفائی کرنی ہے، اس کو تو آ کر کے سب برتن ماننا ہے، کپڑے دھونا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ساری ذمہ داری. تو کیا ہے یہ؟ ارے یہ اچھا ہے کیا؟ لیکن بس ایک ماڈرن بنا کر کے پیش کیا ہے، بولے تمہارے پاس ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہے. اور یہی چیزیں ہماری مسلمان بہنوں کے اندر بھی آ کر کام کرنے کی. شریعت ہماری جو شریعت بہت پیاری شریعت ہے، بہت پیاری شریعت ہے. اگر اس کے مطابق چلا جائے، عورتوں سے کام کروانے کا نہیں، عورتوں سے کام کروانے کا میزان ہماری شریعت کا نہیں ہے. عورت صرف اور صرف گھر کے کام کاج دیکھے، اپنے گھر کے اندر رہ کر کے جو بھی ان کو سینہ پرونا یہ وہ کرنا ہے وہ اپنے دور سے کر سکتی ہے. لیکن شریعت کی طرف سے باقاعدہ ان کو یہ ذمہ داری نہیں عائد کی گئی کہ وہ خود سے ان کاموں کو کریں. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. مرد بنایا اللہ نے دیے، تجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے، تیرے اندر ایسی ساخت رکھی ہے اللہ نے، تیرے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے اللہ نے کہ تو کما کر کے لا کر کے کھلائے، کما کر کے لا کر کے کھلائے. ماں اور بہنیں یہ کہاں رہیں گی؟ چار دیواری کے اندر، پردے کے اندر رہیں گی. یہ مرد کی ذمہ داری. عورتیں باہر کیوں نکل رہی؟ یہ مرد اپنی مردانگی پوری نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. پیسے لا کر کے دے رہا، بس کچھ بھی کرو گے جاؤ گے. وہ نکلتے بھی دودھ لانے جائیں گے، چارہ لانے جائیں گے، وہ چکی پہ جائیں گے، وہ سبزی اور ترکاری لانے جائیں گے،
ساری ذمہ داری عورت کی. جائیں گی پھر ادھر ادھر، یہ بے حیائی اور بے پردگی پیدا ہوتی. نہیں، منع کیا ہے. مرد ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ساری چیزیں آپ کو لانی ہے، ماچس سے لے کر کھانے پکانے کے سارے ساز و سامان تک کے آپ کو لانے ہیں. ہاں، یہ ذمہ داری دی ہے شریعت. شریعت نے ایسے مرد کو دیوس قرار دیا ہے کہ جس کی عورت بے حیائی کرے، بے پردگی کرے اور مرد دیکھتا رہے اور کچھ بولے نہیں. دیوس کہا گیا. آپ جب ساری چیزیں لا کر کے پوری کریں گے تو پھر آپ کی بیوی کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا. کائے کو جائے گی؟ کوئی کام کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. لوگ چلا رہے، تیر تھوڑی مار رہے بہت بڑا. چائے پینے برابر جائیں گا، ناشتہ کرنے برابر جائیں گا. ہاں، چائے پینے برابر جائے گا، ناشتہ کرنے برابر جائے گا، ہوٹل پہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ برابر بیٹھے گا، دوستوں میں برابر ٹائم دے گا، موبائل برابر دیکھے گا، اخبار پڑھنے کا شوق ہے اخبار برابر دیکھے گا، کیرم کھیلنے کا شوق ہے برابر کرے گا، کلب کے اندر بیٹھنے کا شوق ہے برابر کرے گا. جتنے شوق ہے سب پورے کرے گا. اور دوسرے کام دھندے جان پہ آتے اس کو کرنا. ارے کوئی مسئلہ، ایک دم آسان ہے، ایک دم آسان. ہم خود سارے کام کاج پورے کرتے ہیں. ترتیب بناؤ، سسٹم بناؤ. آج تو ماشاءاللہ اللہ نے یعنی ایسی مشنریاں اور ایسی چیزیں عطا فرما دی ہے کہ زیادہ ٹینشن نہیں. فریج آ گئی ہے، فریج ہے، سکھا جتنا ہے ہفتے بھر کا لا لو، بجٹ ہے مہینے بھر کا لا لو، لا کر کے رکھ دو. گلا جتنا ہے 8 دن کا لا کر کے فریج میں رکھ دو. سبزی ہے، ترکاری ہے، جو کچھ بھی لا کر کے رکھ دو فریج کے اندر. کوئی مسئلہ نہیں، جو لگے نکالو پکاؤ. گوشت وغیرہ بھی کلو آدھا کلو لا کر کے فریج میں رکھ دیے، نکالو پکاؤ کھاؤ. گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. اور اگر ضرورت ہے فون کر دینے کا، تو جہاں کارخانے میں چلا رہے ایڈجسٹ کر دینے کا، نکلنے کا کہ بھائی یہاں سے لے کر کے گھر پہنچا دیے، بچے کو بلا لیے اس کو دے دیے. سب کرنا چاہیں سب ایڈجسٹ ہوگا، نہیں کرنا چاہے نہیں کرنے والے کے لیے تو نہ چاہے تو بہانے آزاد. عورت کو مالک جہاں بنا دیتے، جس گھر کی عورت، جس گھر کی مالکن، جس گھر کی بڑی عورت ہوتی ہے نا، وہاں پہ سب معاملات خراب ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قیادت اور کمان جو ہے نا مرد کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، کہ مرد جو چاہے جیسے چاہے ویسے. عورتوں سے مشورہ لینا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ عورت ایک دم لونڈی رہی ہے، بھی نہیں. عورتوں سے مشورہ کرنا بھی چاہیے اور گھر کے اندر ان کو ان کا مقام بھی دینا چاہیے، لیکن کمان ان کے ہاتھ میں نہیں. ایسے نہیں کہ مرد کو کوئی بولے کیا ہو کرنے کا، بولا مجھے گھر والی سے پوچھ لو. یہ نہیں آنا چاہیے. مرد تو ہے، کمانڈر تو رہے گا، قیادت تیرے ہاتھ میں رہیں گے. اللہ نے تجھے دماغ دیا، عقل دیا. عورتوں سے مشورہ کرنا چاہیے. میں ان کے خلاف بھی نہیں ہوں. گھر پہ جا کے بول دو کہ امام صاحب ایسا بولے، ایک الگ پنچایت ہو جائے گی. میں ان کے خلاف بھی نہیں ہوں. کمان ان کے ہاتھ میں نہیں، کمان مرد کے ہاتھ میں رہنا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ سب کر کے دیں گے تب ہوگا. نہیں تو آپ ان کے محتاج. تو پتہ چلا مردانگی بھی بتا رہا، پھر گھر پہ آئیں گے دوپہر کو تو کھانے ہی نہیں ملیں گا، بولیں گے کچھ لا کے دیے نہیں نا، کائے کو پکائیں گے. ساری چیزیں پوری کرنا ہے تو اس کے بعد کمان آپ کے ہاتھ میں. اور پھر یہ سیدھا سسٹم چلے گا. سسٹم ہم نے بگاڑ دیا، اس کی وجہ سے ساری خرافات آ رہی ہے. اب عورت کہاں آ رہی، کہاں جا رہی، کس کو معلوم؟ کہاں آ رہی کہاں جا رہی کس کو معلوم؟ ابھی تو مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اگر عورت کے اوپر آپ سختی کریں گے کہیں جانے کا، پوچھ کر کے جانے کا، تو ماحول ایسا بنا دیے، بولے بہت شکی ہے. بولتے ہیں شکی ہے، بہت سختی کرتے ہیں.
ہاں وہی بول رہے ہیں نا، بولنے دو. ہاں شکی ہے، کیا کرنے کا، سختی کرتے، ہاں کرتے، کیا کرنے کا، ہمارا مسئلہ ہے، ہم کریں گے نا. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو تھوڑی ناراض کریں گے نا. تم ان کو چھوڑ بھی دیں گے نا تو وہ بھی اس کے اوپر بھی لوگ بولیں گے، بولے کیسا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے عورت کو، بولے میں ان کی عورت کہاں گھومتے رہتی، پورے گاؤں کے اندر گھومتے رہتی. ایسے بھی نہیں چلنے دیں گے. اگر آپ سختی کریں گے تو ویسے بھی نہیں چلنے دیں گے. تو اس لیے اپنے کو اس کو اس کا نہیں دیکھنے گے. آپ یہ چاہیں گے کہ سب ہم سے خوش ہو، کسی سے کوئی خوش ہوگا نہیں. نہ سواری پر چلنے دیں گے، نہ پیدل چلنے دیں گے. نہ سواری پر چلنے دیں گے، نہ پیدل چلنے دیں گے آپ کو. سیدھا سیدھا. تو اس لیے اپنے کو دوسروں کا نہیں دیکھنے کا، اپنے کو دیکھنے کا اپنے کا، اپنا کہ اپنا کیسے جم رہا، اپنا کیسے سیٹل ہو رہا، اللہ کیسے اپنے سے راضی ہوگا، اللہ کیسے اپنے سے خوش ہوگا، اپنے کو وہ دیکھنے کا. اپن سب کو راضی نہیں کر پائیں گے. ہاں سب کو راضی کرنے کا جو چکر کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. وہ منافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو کیسے راضی کر پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے. اللہ کو راضی کرو بس. اللہ کا کیا حکم ہے ہم کو وہ دیکھنا ہے. اللہ راضی، سب راضی. اور سب نہیں راضی تو 2 مرتبہ دے جاؤ اوپر پڑھنے جاؤ. نہیں دیکھ رہا مت دیکھ جا، نہیں خوش ہونا مت خوش رہ جا. اللہ کو راضی کرنے والا کام. اور اللہ پاک اگر راضی ہے نا تو پھر کوئی ٹینشن بھی نہیں رہے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی ناراض نہیں رہیں گے. ہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے آپ. یہ ہماری شریعت کا یہ کہنا چاہیے، یہ وصف ہے، یہ خصوصیت، یہ صفات ہے. تو یہ جو کرناٹکا کے اندر یہ جو معاملہ ہو رہا ہے حجاب پر پابندی کا، ہماری ایک بہن نے ماشاءاللہ بھگوادھاریوں کا اس نے جو ہے جواب دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے نا. اس کے ذریعے سے یعنی کہنا چاہیے اس نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے حجاب سے اور پردے سے اور برقعے سے باز نہیں آئیں گے، ہم ہر صورت میں کریں گے. جامعۃ علماء مالیگاؤں نے کل اسی تعلق سے عزیز کلو اسٹیڈیم کے اندر اجلاس بھی بلایا تھا. ماشاءاللہ ہماری بہت ساری خواتین اس کے اندر شریک ہوئی. اور اسی مناسبت سے آج کا جو دن ہے جمعہ کا دن یوم حجاب قرار دیا گیا. یوم حجاب ڈے. مطلب یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے گھروں کی جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے بوڑھی ہو، جوان ہو، بچی تک کے ہو، وہ بھی باہر نکلے تو حجاب کے ساتھ. ایسے عورتیں ان کے پاس تو برقع رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹی بچیاں ہیں اسکارف وغیرہ لگوا لیں. یہ رزلٹ دینا ہے ہم کو، یہ بتانا ہے، یہ پیغام دینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی شریعت سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں. لاکھ تم کو قانون بنانا ہے، قاعدہ بنانا ہے، بنا لو. ہاں کالجز کا داخلہ بند کرا دیں گے. ارے ایسی تعلیم پہ نا 100 بار لات ماریں گے. ایسی تعلیم پہ 100 بار لات ماریں گے اب کہ جس کے ذریعے سے ہماری شریعت پر آنچ آتی ہے. 1 نمبر پر ہمارے لیے شریعت ہے، 1 نمبر پر. ارے زندگی کیا ہے؟ یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے، ختم ہو جائے گا. کیا ہے زندگی؟ ہاں آب حیات پی کر کے آیا ہے کیا کوئی؟ بات کر رہا ہوں ابھی بات پوری بھی نہیں ہو پائیں گی، پتہ نہیں ختم ہو جاؤں. ہاں موت کا کوئی بھروسہ نہیں. زندگی فانی ہے. اس کائنات کی سب سے یقینی چیز موت ہے، سب سے یقینی چیز. اور سب سے بے یقینی چیز زندگی ہے. ہاں سب سے بے یقینی چیز زندگی ہے. دنیا چند روزہ ہے، چند روزہ. اصل تو ہے اصل اللہ کے سامنے جواب دینا، اللہ کے سامنے حاضر. حالات آتے ہیں مسلمانوں پر، کچھ بھی حالات نہیں ہے، یہ کچھ بھی حالات نہیں. اور یہ حالات اب بن رہے ہیں ایسے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ہے. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا، اور آر اور پار کی جنگ چل رہی ہے کہ جتنے نیک لوگ رہیں گے، جتنے مسلمان رہیں گے، جتنے شریعت کے ماننے والے رہیں گے، یہ سب کے سب ایک طرف ہو جائیں گے. اور جو ڈھلمل یقین والے ہوں گے اور جو جن کا شریعت سے، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا ہے نا، یہ سب کے سب کنارے لگیں گے. ماحول ایسا ہی بن رہا ہے. ہمیں ہر حال میں شریعت پر استقامت کے ساتھ جمنا ہوگا. حالات آئیں گے، برداشت کرنا ہوگا، اس کو جھیلنا ہوگا. اس کو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ سمجھتے ہیں
یہ کیا گمان کرتے ہیں وہ کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ آئے گی۔ احسب الناس ان یترکوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ آسان ہے جنت کے اندر داخل ہونا، منمانی کرتے رہو اور جنت تمہاری منتظر ہے؟ نہیں۔ مستم البأساء، ارے تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی حالات آ چکے، ان کو تنگیوں نے، ان کو پریشانیوں نے ہے نا پکڑ لیا، وزلزلوا، ان کے اوپر زلزلہ آیا، پریشانیاں آئی، مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، ایسے ایسے حالات آئے کہ ایمان والے یہاں تک کہ جو رسول تھے وہ بھی پکار اٹھے، متى نصر اللہ، ارے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب آئیں گی؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جا، اللہ کی مدد آنی ایک دم قریب ہے تمہارے۔ مسلمان ہیں، آزمائش آئے گی، حالات آئیں گے، ہاں ان حالات کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا، اور یہ جتنا کہہ رہے حجاب چھوڑو اتنا ہمیں حجاب کو پکڑنا ہے، یہ جتنا کہہ رہے ہیں نا شاعر سے ہٹ جاؤ، شاعر اسلام سے، ہمیں اتنا مضبوط ہونا ہے۔ ایکشن کا ری ایکشن، ایکشن کا ری ایکشن، ری ایکشن کا ایکشن، کہ وہ کہہ رہے مت کرو، ہم اور شدت کے ساتھ اس کو کریں گے اور نافذ کریں گے اس کو ہم اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر نافذ کریں گے۔ ہاں وہ کہیں پھر ڈریں گے، یار یہ سوئے لوگ ہیں، ابھی ذرا سا چھیڑ دو مسئلہ ہو جائے گا، ذرا سا چھیڑ دو مسئلہ ہو جائے گا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ کوئی پردہ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، لیکن اب ایسا ہو گیا پردے کے نام پہ کیا ہم نے ان کو چھیڑا تو یہ کیا ہو گیا، ارے یہ تو سب کے سب پردہ کرنے لگے، وہ ڈرنے لگیں گے آئندہ کے، ہاں آئندہ ڈرنے لگیں گے، وہ لوگ سوچیں گے کہ صلاح یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہی کرنا ہے، جمعیت علماء کی جانب سے یہی اپیل ہے، تو خالی آج کے دن نہیں، آئندہ کے لیے بھی ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کی جتنی مستورات ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں، اور ان کو بتائیں اپنی ماں اور بہنوں کو، ورنہ یہ پردہ جو ہے نا، میری بہن، میری ماں، میری بیوی، میری پیاری ہے نا، یہ پردہ جو ہے نا، یہ پردہ تیری عزت کا محافظ ہے، تیری عزت کا محافظ ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، کیا پوچھا، ارے بولے تم لوگ مسلمان لوگ جو ہے نا، بولے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہو؟ ظلم کرتے ہو؟ کیسے؟ بولے کون بولا ظلم کرتے؟ بولے پھر بولے کیوں ظلم کرتے؟ بولے اس طریقے سے تم لوگ ظلم کرتے ہیں کہ تمہاری جو بہن بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کو تم پردے کے اندر رکھتے ہو، ان کو بولتے باہر نہیں نکلنے کا، باہر نکل رہے تو پردے میں جانے کا۔ تو اللہ والے جو تھے بولے صحیح ہے نا، پردے میں ان کو نکلنا چاہیے، تو اس کے دماغ میں بات نہیں، بولے پھر یہی تو ظلم ہے۔ اس اللہ والے نے اسے مثال کے ذریعے سمجھایا، بولے میرے بھائی سونا ہونا دیکھا ہے کہ نہیں؟ سونا چاندی؟ بولے سونا دیکھا ہے؟ بولے ہاں دیکھا ہے۔ تو بولے ہے تمہارے پاس؟ بولے ہے۔ تو بولے کیا سونے کو تم اپنے گھر کے اندر لا کر کے ایسے ہی کنارے کہیں بھی رکھ دیتے ہو کیا؟ کباڑ میں رکھ دیے، یا پھر ایسے پلاٹ پہ رکھ دیے، زمین پہ رکھ دیے، فریج پہ رکھ دیے، کولر پہ رکھ دیے، ایسے یہی کرتے ہو کیا؟ بولے نہیں۔ بولے پھر کہاں رکھتے ہو؟ بولے تجوری کے اندر رکھتے ہیں۔ بولے تجوری کہاں رہتی ہے؟ بولے وہ اندر کمرے کے اندر رہتی ہے۔ اچھا، بولے اندر کمرے کے اندر رہتی ہے نا، تو بولے اس کے اوپر کیا تالا لگا رہتا ہے؟ بولے ہاں تالا لگا رہتا ہے۔ تو بولے پھر تو تجوری کے اندر ہی خالی ایسے رکھتے ہو؟ بولے نہیں، تجوری کے اندر بھی ایک پرائیویٹ سیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر رکھتے۔ بولے کہا اس کے اندر ہی رکھتے؟ بولے نہیں، اس کے اندر بھی نہیں۔ کہا بولے اس کے اندر ایک اور ہوتا ہے پرائیویٹ سیکشن، ہے نا؟ تجوری ملی نا، ہے نا؟ ابھی نوجوانوں کو اچھا یاد ہوگا ایک دم، 1 2 3 اندر۔ بولے پھر تو اس کے اندر ایسے ڈال دیتے؟ بولے نہیں، سونے کو ویسے نہیں ڈالتے، بلکہ ایک ڈبیا ہوتی ہے، وہ ڈبیا کے اوپر جو ہوتا ہے نا ایک کاغذ ہوتا ہے، اور اس کاغذ کے اندر پھر اس کو اس طریقے سے باندھ کر کے پھر ڈالتے ہیں۔ اندر لو، باہر والے پہ لو، تجوری پہ لو، تجوری کمرے کے اندر اس پر لو، اس کے باہر جو ہے پھر گھر ہے اس پر لو، یہ ہوتا ہے۔ بولے کیوں ایسے کیا کو چھپا کر کے رکھتے ہو؟ باہر رکھنے کا نا؟ بولے
दिमाग हम ठिकाने हैं कि नहीं? बोले क्यों? बोले क्यों? बोले फिर ये सोना ये कोई अंदर रखने की चीज है क्या? बोले हजरत वो सोना तो इतना कीमती चीज है ना, उसकी हिफाजत करना जरूरी है। तो बस ये जब जैसे ही बोला कीमती है, बस पकड़ लिया हजरत। बोले देख मैं यही बोल रहा हूँ, ये माएँ और बहनें हमारी इज्जत है, ये बहुत कीमती है हमारे लिए, इसलिए हम उनकी हिफाजत करते हैं, उनको सेफ रखते हैं, उनको नकाब के अंदर रखते हैं। उसके दिमाग के अंदर आता है। तो हमारी माएँ और बहनें जो है इनको समझाओ कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी प्यारी, मेरी बेटी, मेरी बीवी, तू हमारी कहना चाहिए क्या है? क्या है? हमारी जिंदगी है, हमारी इज्जत है, हमारी इस्मत है। हाँ, क्या हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि तुझे बेपर्दा कोई भी नामहरम देखे, तेरी तरफ कोई भी पराया, वो दूध वाला, वो सब्जी वाला, वो गोश्त वाला, वो चक्की वाला, है ना, वो फला, है ना, और वो उबाश, वो नौजवान, वो नालायक, है ना, जो जिसको कोई खड़ा करने तैयार नहीं, वो अपनी निगाह को उठा करके तुम्हारी तरफ देखे। मेरी बहन तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हारी इज्जत को छुपाने के लिए मैं तुम्हें कहता हूँ पर्दा कर। तुम जितना पर्दे के अंदर रहेंगी, जितना अंदर रहेगी, उतना हमें अच्छा लगेगा। ऐसे उनको समझाना है, तो फिर वो समझेंगे। हाँ, फिर वो समझेंगे और खुद भी अपनी निगाहों की, खुद भी अपने आप की भी हिफाजत कर रही है। मैं अपने आप को कहता हूँ, आप अपने आप को बोलो, अपनी निगाहों की हिफाजत ये बहुत ज़रूरी है। शैतान के तीरों में से एक तीर है निगाह को करार दिया है हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बचना है इससे, निगाहों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। निगाह, यहीं से सारे काम काज बढ़ते हैं। मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा टाइम दिया इस पर्दे पर बोलने के लिए, वक्त ज़्यादा हुआ, आप हज़रात से माज़रत। बस दरख्वास्त तो यही है, आज का दिन यौम हिजाब है, हिजाब डे है, इसको मनाया जाए। और आज के दिन नहीं सिर्फ बल्कि आइंदा भी हमारे घर की जितनी भी मस्तूरात हैं ये बाहर निकले, हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको पर्दा कहना चाहिए, पर्दा करवाएं, शरीफ पर्दा। और आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, हमारी बच्चियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना, अभी से उनके दिमाग के अंदर इस बात को डालें कि बेटी तुम्हें पर्दे के अंदर रहना है। शॉर्ट लिबास पहनाते ना, अभी शब बारात का पीरियड आ रहा है, ईद का पीरियड आ रहा है, तो अभी से आप लोग अटेंशन रहो इस बात पर। अपनी जो बच्चियां हैं उन्हें ये शॉर्ट लिबास, ये सिर्फ कंधे तक के रहता है, पूरी आस्तीन खुली, शॉर्ट लिबास, ये फ्रॉक थोड़ा सी, शलवार थोड़ी सी नहीं, एकदम फिट नहीं, और हल्का बारीक सा नहीं। ये ध्यान रखो अभी से। आप अपनी बहन बेटी, ये आपकी बहन बेटियां है ना, कैसे आप लोग, कैसे हैं हम लोग, इसलिए अभी से उनको बताना है कि बेटी नहीं, ये जो तुम्हारा ये लिबास जो है ना, ये तुम पूरी आस्तीन का पहनना है, पूरी आस्तीन का, फुल आस्तीन। उनको ऐसा अगर इस तरीके का आता है कि शॉर्ट है, तो फिर उसके ऊपर अलग से जो है कपड़ा लेकर के सिलवा करके उसको करना है। फैशन पर यानी जो डिज़ाइनें जो चल रही है बिल्कुल पहनाना है, उससे मना नहीं है। हमारी बहन बेटियां किसी से पीछे भी नहीं रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर रहकर। अगर अब लिबास मार्केट के अंदर गए कि वो हाफ आ रहा है, तो हाफ आप ले लेवे, और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर से अस्तर लगा करके उसको सीधे इस तरीके से वो हो जाए। इसलिए अभी से इस बात का ध्यान रखें, उनके ज़हनों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर बिठाए। बचपन से जो तरबियत होगी तो इंशाअल्लाह आगे चल कर के भी वो बात होगी। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।